تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے بچوں، 5ویں کلاس اسلامیات، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے 5ویں کلاس اسلامیات کی نیو بک کو شروع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے آج ختم نبوت اور اطاعت رسول کو ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے والی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم اپنے چینل پہ آپ ہمارے چینل پہ جا کر 5ویں کلاس اسلامیات بک کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آج شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں ایک بات آپ کو پھر دہرا دوں پیارے بچوں، بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہماری بکس میں اور خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ عقیدہ، یہ باتیں بٹھانا بڑا ہی اچھا قدم ہے۔ پیارے بچوں، غور سے توجہ سے پڑھنا ہے، سبق کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا علم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، خاتم النبیین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو شخص آپ کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد، نہیں ہیں محمد، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مزید جانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا ہے۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آج کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلا تھا ختم نبوت اور اگلا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ارشاد باری تعالی ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی ضروری کرنا ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرمان الہی، اور جو چیز تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بعد رہو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین، عبادات جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شرعیت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوگا۔
ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، ٹھیک ہے جی۔ آگے مسجد نبوی کی بڑی پیاری پکچر آ گئی ہے اور ساتھ ہی مشق آ گیا، تو جلدی سے مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کتاب پہ نشان لگا لینا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا ہے، حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا ہے مکان کے، پل کے، درخت کے، دروازے کے، مکان کے، ٹھیک ہے جی، مکان کے، جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، ایک مکان بنایا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دال پہ لگا لینا نشان۔ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ آل عمران، سورۃ القلم۔ کس صورت میں ہے؟ جلدی سے ہم آیت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کس صورت میں ہے۔ لیں جی پیارے بچوں، ختم نبوت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب میں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید، ٹھیک ہے جی، خالی جگہ پر کریں۔ اطاعت کے لفظی معنی ہے آپ کے احکام کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اطاعت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام مراحل معاملات میں سنت نبوی سے ملتی ہے رہنمائی، ٹھیک ہے جی، سنت نبوی سے رہنمائی، زندگی کے تمام معاملات میں سنت نبوی سے رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سیرت مبارکہ، اس خالی جگہ میں آپ نے لگانا رہنمائی، زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت مبارکہ کی عملی تصویر ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مختصر جواب لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کا آپ نے ترجمہ جو ہے اس کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہر چیز سے اللہ واقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا آپ نے ایک ترجمہ یاد کر لینا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں پیارے بچوں۔ آگے ہے سنت نبوی کا مفہوم بیان کریں۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نبوی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے کو سنت نبوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ نشان لگانے چلتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، یہ ساری، اب یہ پیرا پڑھیں گے نا، مختصر جواب دینا ہے، اس میں سے مختصر آپ نے یہ پہلی لائن پہ کر لیں گے نا یہ، تو انشاءاللہ آپ کا یہ وہ سوال جو ہے نا پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ مختصر جواب دینا ہے یہاں پہ۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اطاعت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، فرمان الہی، جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں وہ اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آپ نیچے سارا پڑھ سکتے ہیں پیرا، اور اس سے یہاں پر آپ نے یہی لکھنا ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7، یہ اطاعت رسول تقاضا کرتی ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام فرما دیں اس کو مان لیا جائے، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے تفصیلی جواب ہے۔ قرآن مجید، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ سارا پیرا جو ہے نا، عقیدہ ختم نبوت والا یہ جو پیرا سب سے پہلے والا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا، ٹھیک ہے، ختم نبوت یہ والا۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ یہ آیت بھی درمیان میں آ جائے گی اور یہ ایک حدیث بھی آ جائے گی سنن ابن ماجہ کی، ٹھیک ہے۔ یہ پیرا جب آپ یاد کریں گے تو آیت بھی آ جائے گی اور حدیث بھی آ جائے گی، اور نیچے ایک حدیث یہ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پورا ختم نبوت والا چیپٹر جو ہے نا پیرا اچھے طریقے سے پورا یاد کر لینا ہے، تو ایک تفصیلی جواب آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سنت نبوی عبادات و معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ تو یہاں سے سنت نبوی والا جو پورا ہے نا یہ حصہ سنت نبوی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ پورا پیرا اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آ جائے گی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر، جہاد کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بتایا یہ ساری چیزیں۔ یہ پیرا، یہ 2 پیرے جو ہے نا یعنی پورے سبق کو انہوں نے ان 2 سوالوں میں کور کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دونوں پیرے یاد کر لیں، سنت نبی کی اہمیت بھی اور پیچھے والا ختم نبوت والا بھی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ماشاءاللہ ہم نے مشق بھی حل کر لیا اور سبق بھی ریڈ کر لیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔